نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں 8 قسم کے اہم ترین پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، اس کے 17 ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج اس پروگرام کا 71واں ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے کے حالات و واقعات جو عربوں کے علاقہ میں تھے یا پوری دنیا میں تھے، وہ آپ کے سامنے کئی ایپیسوڈ میں رکھ چکا ہوں اور آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اس زمانہ میں عرب کے حالات کیا تھے۔ وہ لوگ بت پرستی، شجر پرستی، حجر پرستی، درخت پرستی، یہ سب کچھ کرتے تھے اور ان کی تہذیب کیا تھی، تمدن کیا تھا، رہن سہن کے طور طریقے کیا تھے، بت پرستی وہ کیسے کرتے تھے، بتوں پر کیسے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو نچھاور کرتے تھے، اپنے مال اور اپنے اولاد کو نچھاور کرتے تھے، تو یہ سب کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی قریب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے عہدہ پر، نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی ایک معروف اور مشہور حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، رویا صادقہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سلسلہ تقریباً 6 ماہ تک جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ دن کی سفیدی کی طرح، یعنی صبح صادق کی سفیدی کی طرح سچ ثابت ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال دیکھ کر کچھ متحیر ہوئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ تو مکہ المشرفہ کے قریب ایک غار تھا، غار حرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے جاتے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، تو ان سے وہ کچھ توشہ لے جاتے، کھجوریں لے جاتے، ستو لے جاتے اور کھانے پینے کی چیزیں جو میسر تھی وہ آپ لے جاتے غار میں، اور وہاں کئی دن تک قیام کرتے، غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریاضت کرتے، غور و فکر کرتے، کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرتے۔ تو اسی دوران ہی ایک روز حسب معمول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غار حرا کے اندر فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا پڑھ، اقرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرشتہ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ایسے دونوں ہاتھوں سے بھینچا اور بھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرشتہ نے پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ایسے بھینچا اور پھر بھینچ کر چھوڑ دیا، اور پھر اس نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا ترجمہ یہ کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو لہو کی پھٹکی سے، اور پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے اور سکھایا آدمی کو جو کچھ وہ نہ جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو فرشتے جبرائیل کے ساتھ دہراتے رہے، لیکن آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ ڈر رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ آدمی کون ہے، یہ کیا سلسلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر تشریف لائے
اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے فرمانے لگے مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل اڑھایا۔ تو جب آپ کو طبیعت بہتر ہوئی تو اس نے پوچھا کہ بتائیے ماجرا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا جو غار حرا میں پیش آیا تھا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ پورے کا پورا ماجرا حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو کہہ سنایا۔ اور پھر آپ فرمانے لگے کہ اے میری زوجہ محترمہ، مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے، اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ فرمانے لگی کہ آپ غریبوں بے کسوں کے حامی ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیوہ عورتوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اس کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر وہ اپنے چچیرے بھائی حضرت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو اس وقت انجیل اور توریت کے ماہر تھے۔ انجیل اور توریت میں انبیاء کرام کے تمام واقعات اور قصے موجود ہیں، تو وہ بہت بڑے عالم دین تھے، توریت اور انجیل کے ماہر تھے وہ۔ تو انہوں نے پوچھا بھتیجے بتاؤ کیا دیکھتے ہو تم؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ جو غار حرا میں آپ کے ساتھ پیش آیا تھا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ پورے کا پورا واقعہ کہہ سنایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا جو واقعہ تھا وہ آپ نے بتایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی کہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا۔ اے بھتیجے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی منتخب کر لیا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ تمہاری یہی قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا، اس وقت تک زندہ رہتا، اور اس وقت میں آپ کا ساتھ دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ تو اس نے کہا ہاں، آپ کی قوم یہاں سے آپ کو نکال دے گی، اور خدا تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا پیغمبر منتخب کر لیتا ہے، جس کو اپنا نبی منتخب کر لیتا ہے، اس کی قوم اس کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتی ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا، آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل تو کچھ عرصہ بعد وفات پا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ بھی رک گیا، وحی بھی کافی عرصہ تک نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہے، اس اشتیاق میں رہے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی، وحی میرے پاس آئے۔ تو اس دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ تو اکثر و بیشتر حدیثیں یا تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہیں، یا حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہیں، یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی بہت ساری حدیثیں روایت ہیں، یہ چار بہت بڑے راوی ہیں حدیثوں کے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وحی کا آنا بند ہو گیا تو ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن جا رہا تھا گلی میں کہ میں نے اوپر سے آواز سنی، میں نے اوپر دیکھا تو میں نے وہی فرشتہ دیکھا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں پھر گھبرا گیا، اور میں خوف کے مارے گھر آ گیا، اور میں نے کہا مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن پاک دوبارہ نازل کرنا شروع کر دیا تھا اپنے بندے پر، اور قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے لحاف میں لپٹے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سناؤ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور پلیدی کو چھوڑ دو۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔